بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدیلہ ایک 30 سال کی بیوہ عورت تھی۔ اس کا خاوند شادی کی 3 سال بعد ہی ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ خاوند کے فوت ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اسے اپنے گھر لے گئے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کسی عورت کا خاوند جوانی میں خالق حقیقی سے جا ملے، اس صدمے کا درد وہی عورت جان سکتی ہے جس پر یہ قیامت ٹوٹی ہو۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ عدیلہ ایک سمجھدار عورت تھی۔ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ ہے، اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ 1 سال گزرتے دیر نہ لگی۔ اب عدیلہ کے بچے اسکول جانے کے قابل ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک پرائیویٹ اسکول پر پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو اسی اسکول میں داخل کروا دیا۔ یوں عدیلہ نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ جاوید صاحب اسکول کے پرنسپل ہونے کے ساتھ ساتھ اسکول کے مالک بھی تھے۔ ان کی عمر تقریباً 55 سال تھی اور وہ عدیلہ کی کارکردگی سے کافی متاثر تھے، اور یہ وہی وجہ تھی کہ جاوید صاحب دوسری ٹیچروں کی نسبت عدیلہ کے زیادہ قریب تھے۔ جاوید صاحب نے اس کے بچوں کا خرچہ بھی خود اٹھا لیا اور عدیلہ کی تنخواہ بھی دوسری ٹیچروں کے نسبت زیادہ تھی۔ عدیلہ کی خوبصورت اور کارکردگی شاید جاوید صاحب کو دن بدن عدیلہ کے قریب کرتی جا رہی تھی۔ دن گزرتے رہے اور عدیلہ بھی جاوید صاحب کے اس رویے سے متاثر ہونے لگی۔ جاوید صاحب کی بیوی 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک سے وفات پا چکی تھی اور اب وہ تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ عدیلہ کے بچوں کو حد سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور جاوید صاحب کی انہی باتوں کی وجہ سے عدیلہ کے دل میں ان کی عزت بڑھتی جا رہی تھی، اور بالآخر عدیلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے جاوید صاحب سے نکاح کر لینا چاہیے۔ لیکن جب اس نے یہ بات اپنے بھائیوں سے کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ عدیلہ نے بہت کوشش کی کہ اس کا نکاح جاوید صاحب سے ہو جائے، لیکن اس کے بھائی اس کی یہ خواہش نہ سمجھ سکے، اور دوسری طرف جاوید صاحب بھی عدیلہ کو پسند کرنے لگے تھے۔ ان کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن جب عدیلہ کے بھائی اس شادی پر رضامند نہ ہوئے تو عدیلہ نے ہمارا مکان کرائے پر لیا اور الگ رہنے لگی۔ عدیلہ کی خوبصورتی دیکھ کر ہر کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن عدیلہ کے دل میں صرف اور صرف جاوید صاحب تھے۔ میں اکثر دیکھتا کہ رات کے وقت جاوید صاحب عدیلہ کے گھر آتے اور فجر کے وقت واپس جاتے، یعنی وہ پوری رات عدیلہ کے گھر ہی رہتے۔ جاوید صاحب اور عدیلہ نکاح تو نہ کر سکے، مگر اس کے علاوہ وہ اپنی زندگی ویسے ہی گزار رہے تھے جیسے میاں بیوی ہو، اور یہ بات اب محلے میں عام ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اتوار کو دن کے وقت جاوید صاحب عدیلہ کے گھر آئے تو محلے کے کچھ لوگوں نے انہیں اندر جاتے دیکھ لیا۔ جب جاوید صاحب کافی دیر تک واپس نہ نکلے تو 2 نوجوان لڑکے دیوار پھیلان کر گھر کے اندر اتر گئے، تو عدیلہ جاوید صاحب کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑی گئی۔ وہ گاؤں والوں نے برا بھلا کہا اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا جو وہ پہلے دن سے چاہتے تھے۔ عدیلہ گنہگار تو تھی، مگر اس پر یہ نوبت اس کے بھائیوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آئی تھی۔ اگر اس کے بھائی اس کا نکاح جاوید صاحب سے کروا دیتے تو اس پر یہ نوبت کبھی بھی نہ آتی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات عام دکھائی دیتی ہے کہ نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔